اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الاعراف شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نازل ہوئی آپ کی طرف کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا، تو اس لیے کہ آپ اس تنگ دل آپ کو نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔ یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو متنبع کریں۔ کون سے لوگوں کو؟ ایمان والوں کو۔ یہ ایمان والوں کے لیے یہ نصیحت اور متنبع کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکمت تبلیغ سے متعلق چند بہت اہم ہدایت فرمائی ہیں۔ خاص طور پر مخالفین کی اشتعال انگیزیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے صبر اور استقلال اور عزم ہمت سے کام لینے کی تلقین کی ہے، تاکہ دعوت کو نقصان نہ پہنچے۔ تو دعوت حق کی راہ میں چلنے والوں کو نصیحت فرمائی گئی ہے کہ یہ معاملہ بڑے عزم و عزیمت اور صبر و استقلال کا ہے۔ اس راہ میں مشکلات، آزمائش کا آنا ناگزیر ہے، لیکن آخر کار حق کی ہی فتح ہوتی ہے۔ تو مشکلات آنے سے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے اور افسردہ خاطر بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آگے مشرکین عرب کو ان کے انکار اور بد عملی کے نتائج سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے ہر دور میں جن لوگوں نے دعوت کا مقابلہ کیا، انبیاء کی دعوت کا مقابلہ کیا اور ہمیشہ حق کا انکار ہی کیا، تو آخرکار ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو اس میں یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس نصیحت کی جو تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ پیروی کرو سوائے اس کے سوا کسی اور کی پیروی نہ کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تو اس سے تم بہت ہی کم سبق سیکھتے ہو، تم نصیحت قبول ہی نہیں کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حق سے انکار کرتے تھے تو ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تو وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، أَهْلَكْنَاهَا ہم نے ہلاک کر دیا، أَهْلَكْنَاهَا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا،
فجانا پھر آیا ان پر باسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کو جب وہ سو رہے تھے اس وقت ہم نے عذاب بھیجا، وہ سب نیست و نابود ہو گئے۔ او یا ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو کیولا کر رہے تھے اس وقت ہمارا عذاب آیا، وہ غفلت میں پڑے سو رہے تھے۔ فما کانوا دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، اور جب ان پہ مطلب ہمارا عذاب آ گیا، اللہ فرما رہے ہیں جب ان قوموں پہ ہمارا عذاب آیا تو پھر ان کے منہ سے یہی بات نکلتی تھی کہ ہائے، ان قالوا، یا انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ فلا ننسألن الذین ارسل الیہم ولا نسألن الذین ارسل، بس ہم ضرور پوچھیں گے، کس سے؟ جو رسول بھیجے گئے نا ان سے پوچھیں گے، جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے پوچھیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان قوموں سے بھی پوچھیں گے، اور جو پیغمبر بھیجے گئے تھے ان پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ ہم کیا پوچھیں گے؟ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو ہم اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے، اور ہم غائب تو نہیں تھے، ہم حاضر ہی تھے، ہمیں سب معلوم ہے جو وہ کرتے رہے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس روز اعمال کا تولنا برحق ہوگا، اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، گنا نہیں جائیں گے۔ فمن ثقلت، جس کی بھاری ہوں گی، موازینہ، جن کے پلڑے بھارے ہوں گے، یعنی اعمال جن کے بھاری ہوں گے، فاولئک، پھر وہی لوگ ہوں گے مفلحون، فلاح پانے والے۔ تو قانون الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فرد اور ہر جماعت کو ان کے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ اچھے اور برے اعمال کا تولنے کے بعد وہ موازنہ ہوگا۔ کامیاب افراد وہ ہوں گے جن کے اعمال میں نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہوں گی، اور نامراد وہ ہوں گے جن کے اعمال میں برائیاں نیکیوں کے وزن سے کم ہوں گے، برائیوں کے وزن زیادہ ہوں گے نیکیوں کے وزن سے۔ جس طرح دنیا میں ہر چیز کا موازنہ کرنے کے لیے اللہ نے ترازو دیا ہے، اسی طرح اعمال کا بھی ترازو کے ذریعے سے اللہ فیصلہ کرے گا، جس کے تول میں کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن، اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، خفت ہلکے ہوں گے اعمال کے وزن، فاولئک الذین خسروا، تو وہی لوگ خسارے میں ہوں گے، یعنی نقصان اٹھائیں گے، انہوں نے اپنی جانوں پر نقصان کیا ہوگا۔ فما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے تھے یا ناانصافی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، البتہ ہم نے مکنکم، تمہیں جگہ دی یا تمہیں بسایا، فی الارض، زمین پر، وجعلنا لکم، اور بنایا تمہارے لیے، فیہا، اس میں، یعنی زمین میں ہم نے تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے معیشت بنائی۔ قلیلا ما تشکرون، پھر بھی تم بہت کم شکر کرتے ہو، یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ بنایا۔
ہمیں کیسے زمین میں آباد کیا، لیکن تم اللہ کا شکر ہی نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں خوب سنوار کر بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اچھی صورتیں بنائیں اور پھر قلنا، ہم نے کہا کس سے؟ للملائکات، فرشتوں سے کہا، اسجدو، کہ سجدہ کرو، لے آدم کو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فسجدو، تو پس انہوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، سوائے ابلیس کے باقی سب نے سجدہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، تو وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ تو قالا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ابلیس سے کہ تمہیں کس چیز نے باز رکھا کہ تم نے سجدہ ہی نہ کیا جس کا میں نے حکم دیا تھا سب کو، تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ قالا، اس نے کہا، اللہ نے وجہ پوچھی نا کہ کیا وجہ تھی کہ تم نے سجدہ نہ کیا، تو اس نے کہا، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا اللہ نے تو سجدہ کا حکم دیا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ ابلیس بھی ان میں شامل تھا، کیونکہ یہ جنوں میں سے تھا، لیکن اس وقت وہ فرشتوں کے ساتھ شامل تھا، اس کی اٹھک بیٹھک فرشتوں کے ساتھ ہی ہوتی تھی، وہ بھی ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہ سجدہ کیا، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من النار، آگ سے، ہوا خلقتہ، اور اسے نازل کیا اور اسے بنایا، خلقتانی، تو نے مجھے بنایا آگ، خلقتنی من النار، آپ نے مجھے بنایا آگ سے، اور خلقتہ، اور اسے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے، کالا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ شدید ناراضگی ہوئی، اللہ نے فرمایا، فَبِت، بس اتر جائے یہاں سے، یعنی جنت کے باغات میں جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا نا، تو اللہ نے اسے وہاں سے اتار دیا۔ فَمَا يَكُونُ، تو تیرے لیے تو یہ شان شایان نہیں تھا، لاکا، تجھ پر یہ شان شان نہیں تھا، ان تتکبر، کہ تو تکبر کرتا، تکبر تو نے کس بات پر کیا، بس تتکبر فیہا، تو نے یہاں بیٹھ کے تکبر کیا، فخرج، پس نکل جا یہاں سے، انکا من الصاغرین، اور بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، ذلیل، تجھے میں ذلیل و خواری کروں، یعنی تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قالا انظرنی، تو اس نے، ابلیس نے آگے سے جواب دیا، انظرنی، مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، روز قیامت تک کے لیے، جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے نا، زمین سے نکال کے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی روز قیامت، اس دن تک اس نے مہلت مانگی تو اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انکا من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دیے جانوں میں شامل کیا جاتا ہے، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے، یعنی اسے مہلت دے دی۔ قالا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس نے، وہ بولا، فَبِمَا، اس سبب، أَغْوَيْتَنِی، تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ وہ الزام لگا رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو میں ضرور بیٹھوں گا،
اودنا میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، یعنی ایمان والوں کے لیے میں ضرور بیٹھوں گا، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر، اور ان کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، من خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کی دائیں طرف سے، وعن شمائلہم اور ان کی بائیں طرف سے، ہر طرف سے میں آ کے ان پر حملہ کروں گا اور انہیں بہکاؤں گا، وہ بہک جائیں گے۔ وَلَتَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار۔ وہ تیرے بندے تو ہوں گے لیکن اکثر جو ہوں گے وہ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ فرمائے گا، اس وقت اللہ نے فرمایا، کالا اخرج، نکل جاؤ، منہا اس میں سے، مدحورا، ذلیل اور مردود، مدحورا مردود، مردود اور ذلیل، تو نکل جا یہاں سے، لمن تابعک منہم، جو بھی تیری پیروی کرے گا ان لوگوں میں سے جو میرے بندے ہیں، لَأَمْلَأَنَّ، تیری پیروی کریں گے تو میں کیا کروں گا، لَأَمْلَأَنَّ، میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، منکم، تم سب سے، اجمعین، تم سب سے بھر دوں گا، میں تم سب کے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یا آدم، اے آدم، اسکن، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا من حیث شئتما، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ، من حیث، جہاں سے بھی تم چاہو، شئتما، جہاں سے بھی تمہارا دل کرے تم چاہو وہاں سے کھاؤ، جو بھی کھانا ہے کھاؤ، ولا تقربا، لیکن قریب نہ جانا، ہاذہ الشجرۃ، اس درخت کے، کوئی درخت ہوگا نا وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے سے منع فرمایا کہ اس کے قریب نہ جانا، فتکون من الظالمین، اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہم الشیطان، پھر شیطان نے نا ان کو بہکا دیا، شیطان آیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم، اس لیے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ، یا تم کہیں ہمیشہ کی زندگی نہ پالو، ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اس طرح سے کہ انہیں بہکایا، میاں بیوی دونوں کو۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدیا لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقالا، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کو شیطان نے بہکایا کہ ان کی جو سطر کی چیزیں ہیں نا ان سے پوشیدہ تھی ان دونوں سے، تو پھر وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی، جب انہوں نے کھا لیا وہ پھل تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے تو پوشیدہ رکھی ہوئی تھی تو وہ ظاہر ہو گئی وہ پھل کھانے سے۔ تو اللہ نے پھر فرمایا، ماں وقالا، اللہ نے فرمایا، ماں نہاکما ربکما، یعنی شیطان یہ کہہ رہا ہے، وقالا، شیطان نے کہا، ماں نہاکما، تم دونوں کو
تمہارے پروردگار نے اس لیے منع کیا تھا ان ہذہ شجرۃ، اس درخت کے قریب جانے سے یا اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا الا ان تکونا مالکین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، وتکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ کی زندگی نہ پالو، وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں اللہ کی، انی لکما لمن الناصحین، وہ کہنے لگا کہ میں تو تمہارا حقیقی خیر خواہ ہوں، تم اگر اس کا پھل کھا لو گے نا، مطلب ایسے سبز باغ دکھائے، تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، موت تمہیں نہیں آئے گی، اور یہ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں فرشتہ ہی بنا دے۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اور اس نے انہیں دھوکہ دیا، دھوکے کے ساتھ اس نے اپنی طرف مائل کر لیا ان کو دونوں کو۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا، بَادَتْ لَهُمَا، کھل گئیں ان پر، دونوں پر کھل گئیں، سوآتُہُمَا، ان کی ستر کی چیزیں کھلنی شروع ہو گئیں، وطافقہ، اور وہ دونوں لگے، یخصفان، جوڑنے، پھر وہ کیا کرنے لگے، جب ستر کی چیزیں ظاہر ہو گئی تو انہوں نے ظاہر اپنے آپ کو چھپانا ہی تھا نا، تو وہ درخت وہاں کچھ نہیں تھا سوائے درختوں کے پتے توڑ توڑ کے وہ اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ تو پھر اللہ نے انہیں پکارا، وناداہما، دونوں کو پکارا اللہ تعالیٰ نے، ربہما، ان کے رب نے، عالم انہاکما، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرۃ، کہ اس درخت کے قریب مت جانا، وآقل لہما، اور کہہ دیا تھا میں نے تم کو، بتا دیا تھا میں نے تمہیں، ان الشیطان لکما، کہ بے شک یہ شیطان جو ہے تم دونوں کا، لکما، تم دونوں کا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو انہوں نے عرض کیا، پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دونوں نے معافی مانگی، اللہ نے خود ہی معافی کے یہ کلمات انہیں سکھا دیے، پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، فوراً اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اس کا مطلب، حالانکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا تھا۔ ان کلمات کی وجہ سے جو اللہ نے خود ہی سکھائے تھے، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ کالا، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا، اہبطوا بعضکم ببعض عدو، تو تم بہشت سے اتر جاؤ، انہیں فرمایا کہ تم بہشت سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تو تمہارا ٹھکانہ اب زمین میں ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہیں وہاں ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، تو اللہ نے کہا اسی میں تمہاری زندگی ہوگی، تمہارا جینا اسی میں ہوگا، زمین میں ہی، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی میں تم مرو گے،
मिन्हा तुखरजून, उसी में से तुम फिर दोबारा निकाल के खड़े कर दिए जाओगे। तुम्हें दोबारा ज़िंदगी फिर देगा अल्लाह, उसी में से निकाल के, ज़मीन ही से निकाल के। जज़ाकल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैले। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। जज़ाकल्लाह।